اونچی آواز سے سبحان اللہ. جن کا نام ہی ایک ایسی پاور رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے کہ باطل میں تہلکہ مچ جاتا ہے، تو وہ نام نامی حضرت اللام مناظر اسلام حضرت علامہ پروفیسر محمد سعید احمد صاحب اسد آف فیصلہ آباد کا ہے. تو آپ کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر. اتنے بڑے مقرر اور اتنے بڑے مناظر اسلام کو سننے کے لیے نعرہ آہستہ، نعرہ تکبیر. باواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرت علامہ پروفیسر محمد سعید احمد صاحب اسد. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بڑی محبت نال درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. الصلاة والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلك واصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا
بزرگ توئی بس قصہ مختصر. صدر محترم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز صاحب نوری زید مجدہ، صاحبزادہ والا شان حضرت مولانا صاحبزادہ احمد رضا صاحب نوری زید شرفہ، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، میرے بزرگو دوستو، میں تے تسی عزیز محترم حضرت مولانا محمد قاسم صاحب اور انہاں دے رفقائے کار دی دعوت تے اللہ وحدہ لا شریک دا سچا دین سونا قرآن سنان واسطے سنن واسطے حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اتھے میرا تہاڈا آنا قبول فرمائے. میرے جس دوست بزرگ نے، بہن بھائی نے اج دی اس بابرکت روحانی مقدس تقریب واسطے کسے طرح بھی انہاں نال تعاون کیتا ہے، ساڈے اس مدرسہ جامعہ گلزار مدینہ نال یا پوری دنیا دے اندر سنی کاز واسطے جن نے بھی کسے سنی ادارے نال کوئی تعاون کیتا ہے، اللہ تعالیٰ میریاں او دیاں سب حاضرین سامعین دیاں ساریاں دینی دنیاوی مشکلاں آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سب نوں صدیق اکبر دے آقا، فاروق اعظم دے مولا، عثمان غنی دے ملجا، حیدر کرار دے ماوا، سیدہ شہیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، خاتون جنت فاطمہ زہرا دے ابا جان اور حسنین کریمین دے نانا جان دی شفاعت نصیب فرمائے. میرے تو پہلے خطاب فرما رہے سن نوجوان خطیب حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز صاحب نوری دے پوتے جناب صاحبزادہ طاہر رضا صاحب حافظہ اللہ، اور میرے بعد انشاءاللہ العزیز خطاب فرمان گے جماعت اہل سنت دے مقتدر رہنما، میری جماعت دے میرے مسلک دے ایک مدلل گفتگو کرن والے خطیب حضرت مولانا مفتی محمد اقبال صاحب چشتی حافظہ اللہ. میں اکثر ایک دعا کردہ تو اڈے اگے بھی ریکویسٹ دعا فرمایا کرو کہ اللہ کریم ہر اس زبان نو سلامت رکھے جڑی زبان میرے آقا دیاں عظمتاں بیان کر دی. تے دوسرا اے سارا جڑا باغ لگا ہے ایک قاسم صاحب دے بزرگاں دی محنت ہے، انہاں دی سرپرستی ہے. اللہ تعالیٰ ایہو جہ علماء حق دا سایہ ساڈے سراں تے تا دیر سلامت رکھے. میں تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے چند لفظ تلاوت کیتے نے.
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا، بے شک اساں توانوں اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شاہد بنا کے بھیجے ہے، وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، تے سونیا اساں توانوں مبشر نذیر بنا کے بھیجے ہے۔ شاہد دا کی معنی ہے؟ یہ ایک پوری تقریر ہے۔ مبشر نذیر دا کی معنی ہے؟ یہ بھی ایک پوری تقریر ہے۔ بس خلاصہ سمجھو، اللہ ارشاد فرماندا ہے پیارے محبوب اساں توانوں سونیاں سونیاں شاناں دے کے بھیجے ہے۔ اے اللہ نے نبی پاک علیہ السلام نو سونیاں سونیاں شاناں دتیاں کیوں؟ اللہ نے ایدیاں تین وجہ بیان کیتیاں نے، تین۔ پہلی، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اوے لوکو تسی میرے محبوب دیاں اے سونیاں سونیاں شاناں ویکھ کے اے ایمان لائیو کہ ہاں ایڈیاں سونیاں شاناں والا ساڈے ورگا تے ہو ہی نہیں سکدا، اے تے واقعی اللہ دا بھیجیا رسول ہے۔ ایڈیاں سونیاں شاناں ویکھ کے تسی میرے رسول نو بھی من لو۔ پھر اے بھی سوچو کہ ہیں جدی مخلوق دیاں ایڈیاں شاناں نے، جدے رسول دیاں ایڈیاں شاناں نے، جدے بندے دیاں ایڈیاں شاناں نے، او دے بناون والے خالق مالک اللہ دیاں شاناں کی ہو جیاں ہون گیاں۔ سونیاں شاناں ویکھ کے تسی اللہ تے بھی ایمان لے آؤ، اللہ دے رسول تے بھی ایمان لے آؤ۔ اے پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، اساں سونے نو سونیاں شاناں کیوں دتیاں نے؟ تہاڈی بھی عادت ہے تسی جنوں اپنے ورگا سمجھو او دا تسی کدی ادب نہیں کیتا، ہے گل کہ نہیں؟ ہور بھی جلسے چ بندے آئے نے، لیکن میں جدوں آیا اتھے تے میں ویکھیا سارے کھلو کے تسی استقبال کر رہے سو، ادب کر، پتہ لگا جی مفتی صاحب آئے نے، علامہ نوری صاحب آئے نے، یہ انہاں دا استقبال ہو رہا جی، انہاں دے ادب واسطے تسی کھلو گئے۔ جے تسی انہاں نو اپنے ورگا سمجھ دے تسی کدی نہ کھلوندے۔ تسی کیوں انہاں دا ادب کیتا؟ انہاں نو اپنے تو اچا منیا، آلہ منیا۔ اللہ فرماندا ہے اساں سونے نو سونیاں سونیاں شاناں دتیاں نے، تے ایڈیاں سونیاں شاناں کسے نو دتیاں ہی نہیں۔ سب تو زیادہ شاناں اساں دتیاں ہی انہاں نو نے، تے اس واسطے دتیاں نے کہ تسی یہ شاناں ویکھ کے نہ تسا کڈ کے تے ٹل لا کے تے گج وج کے تے دبا کے میرے مصطفیٰ دا ادب بھی کرو تے تعظیم بھی کرو۔ اے پہلی وجہ، تسی سونیاں شاناں ویکھ کے نا اللہ نو بھی من لو، اللہ دے رسول نو بھی من لو۔ تے دوسری وجہ اے شاناں ویکھ کے نا تسی ٹکا کے تساں کڈ کے، ایک ہوندی ہے نری تعظیم، ایک ہے المبالغۃ فی التعظیم۔ اے تعظیر دا معنی کی ہے؟ ٹکا کے تساں کڈ کے دبا کے گج وج کے میرے سونے دا ادب کرو۔ تو تیسری وجہ، تسی یہ بھی سوچو جن نے ایڈا سونا بنا دیتا ہے تو ساڈے وال بھیج دیتا ہے، پھر عبادت دے لائق بھی اوہ، پوجا دے لائق بھی اوہ، پرستش دے لائق بھی اوہ، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ انہاں دیاں سونیاں سونیاں شاناں ویکھ کے اے دے بنان والے خالق مالک اللہ دی صبح و شام تسبیح پڑھو، یعنی ہر وقت اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کرو۔ اب پھر دھیان کریا جے، اللہ نے سونیاں شاناں دتیاں نے، کنیاں وجہ بیان کیتیاں نے؟ تین۔ پہلی کی ہے ایمان، دوسری کی ہے تعظیم مصطفیٰ، تیسری کی ہے عبادت خدا۔ ٹھیک ہے، پہلی ایمان، دوسری تعظیم، تے تیسری وجہ۔ تے ترتیب دیکھو کڈی سونی ہے۔
ایمان تو بغیر نبی پاک دا کوئی ادب کرے اللہ نو او قبول کوئی نہیں. ہندوؤں بھی تے نبی پاک دیاں نعتاں لکھیاں سن نا تے انہاں نبی پاک دا ادب تے کیتا پر ہندوؤں دیاں نعتاں اللہ نو قبول ہوئیاں نہیں. کیوں؟ انہاں تو پہلے کلمہ نہیں تے جے کسی نے چنگی ٹڈوں نعت پڑھی تے اللہ نے پھر اجر دیتا پہلے کلمہ پڑھایا تے پھر انہاں دیاں نعتاں نو قبول کیتا. ایمان تو بغیر نبی پاک دا ادب قبول نہیں تے نبی پاک دے ادب تو بغیر اللہ دی عبادت قبول نہیں. یہ اللہ نے سونیاں شانہ کیوں دیتیاں نے؟ پہلے نمبر تے کادے واسطے؟ کون ایمان لے آوے؟ تسی لوکو تسی اللہ نو بھی من لو اللہ دے رسول نو بھی من لو. پتہ لگا لوکاں نو مومن بنان واسطے تے لوکاں نو مومن رکھن واسطے ضروری ہے کہ دل دماغ چ نقش کر دیو پوری کائنات چ مصطفیٰ جیا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں. ساڈے سرائکی پٹی دے ایک بڑے مشہور خطیب گزرے نے. نا سی انہاں دا سید غلام رسول شاہ لیکن مشہور سن پیر سید گامن شاہ صاحب دے نام نال رحمت اللہ علیہ. اچھا وہ ایڈے زیادہ پڑھے پوڑے نہیں سن لیکن گلاں بڑیاں پکیاں پیڑیاں کردے سن. پڑھیاں نالوں تکڑیاں گلاں کردے سن رحمت اللہ علیہ. میں انہاں دی ایک تقریر سنی کیسٹ. ایک گل مینوں بڑی پسند آئی. میں کئیاں تھاواں تے سنائی پتہ نہیں تانوں اگے سنائی کہ نہیں. لو تانوں سنائی جانا جے پسند آوے تے رکھ لینا نہ پسند آوے مینوں واپس کر دینا. میں جاندی یاری فیصلہ آباد لے جاؤں گا. سرائکی مینوں آوندی تے نہیں مفتی صاحب نوں آوندی ویسے. تسی تے ماشاءاللہ سرائکی دے کہ سرائکی بولتے بڑی میٹھی زبان ہے. پوری نہیں آوندی جے سائیں جے بھول ونجا تے معاف چا کرے آنے. او فرما رہے نے ہے ملتان والیو ملتان چ کاریگر ہے جے چھری بنائی کلہاڑی بنائی ہوائی جہاز بنایا. تے میں کو آکھیا گامن شاہ کر میری ایجنٹی ڈسا لوکاں کو کہ ملتان چ کاریگر ہے جے اے چیزاں بنائیاں تاکہ لوکاں نو میری کاریگری دا پتہ لگے تے مینوں من گھنن. میں کیا حاضر جناب. مایا کبیر والے میں کہ کبیر والے آلیو ملتان چ کاریگر ہے جے چھری بنائی کلہاڑی بنائی. مایا خانے وال میں کہ خانے وال والے ملتان چ کاریگر ہے جے چھری بنائی کلہاڑی بنائی. مایا فیصل آباد والے ملتان چ کاریگر ہے جے چھری بنائی کلہاڑی بنائی. مایا سائی وال والے ملتان چ کاریگر ہے جے چھری بنائی کلہاڑی بنائی. مایا لاہور والے ملتان چ کاریگر ہے جے چھری بنائی کلہاڑی بنائی. مایا راول پنڈی والے ملتان چ کاریگر ہے جے چھری بنائی کلہاڑی بنائی. مایا پشاور والے ملتان چ کاریگر ہے جے چھری بنائی کلہاڑی بنائی. مایا کراچی والے ملتان چ کاریگر ہے جے چھری بنائی کلہاڑی بنائی. ول میں آیا حیدرآباد والے ملتان چ بڑا کاریگر ہے جے چھری بنائی کلہاڑی بنائی. جس وقت کاریگر کو لگا پتا اس کیا ہو گامن شاہ تو تا غدار تھی نہیں ہے تو جدے جاننا ہے چھری کلہاڑی. میں کو صرف چھری کلہاڑی تے نہ بنائی ہا میں تا ہوائی جہاز بھی بنایا ہا. اور جڑیاں میں ردی چیزاں بنائیاں انہاں دا نا چیننا ہے. جڑی آلہ شے بنائی تو اس دا نا ہی نہیں چاہندا. جے میں چھری بنائی کلہاڑی بنائی مینوں کہیں کاریگر مننا ہے. جے مینوں کاریگر منانا چاہنا ہے لوکاں نوں دسا اتنا بڑا کاریگر ہے جے ہوائی جہاز بھی بنایا جس دیاں اتنی سیٹاں ہیں اتنا وزن چاہتا ہے اتنی سپیڈ نال جاندا ہے. او وہابڑے ملا تساں بھی اللہ دی توحید بیان کریں دیو. ساڈا اللہ وہ ہے جو مکھی کو بنایا جو مچھر کو بنایا. ذرا مچھر دی جنگاں تے دیکھو. اوے خدا دی توحید ہے نہیں خدا دی توحید ہے اے بیان کرو خدا وہ ہے جو مصطفیٰ کو بنایا تو مصطفیٰ وہ ہے جڑا اشارہ کرے چند کو توڑے اشارہ کرے تو ٹوٹے چند کو جوڑ دے وے. اللہ نبی کرے تیری حفاظت. سعید اسد اللہ نبی کرے تیری حفاظت. اللہ کرے تیری مدد. اللہ کرے تیری مدد. اللہ کرے تیری مدد.
اور جو لوکاں نو مومن رکھنا ہے تے سنی بن کے سونے دیاں شاناں سنائی جاؤ. اچھا دوسری وجہ کی ہے سونیاں شاناں دین دی کہ میرے سونے دا ادب کرنا ہے کنا ٹکا کے دبا کے تے تساں کڈ کے. ایتھے جے ذرا بھی فرق لگ گیا نا تے ساری کمائی رڑ جائے گی. ذرا فرق لگ گیا. اب دیکھو بابا جی بیٹھے نے مولانا عبدالعزیز صاحب نوری ماشاءاللہ جن بیٹھے نے سارے چ وڈیرے ہوئی نے نا کہ ہے کوئی اور جی اللہ جنوں وڈیاں بنایا جی اللہ جنوں وڈیاں بنایا. انہاں دا ادب زیادہ ہے یا نبی پاک دا؟ نبی پاک. اچھا تسی بیٹھے ہو تواڈیاں نیکیاں دی ویلیو زیادہ ہے یا نبی پاک دے صحابہ دی؟ صحابہ دی ویلیو نیکیاں دی ویلیو کنی ویلیو ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہوئے بعد آلیو تسی اود پہاڑ جنہ سونا بھی اللہ دی راہ خرچ کرو نا تے میرا صحابی ادھا کلو جوان دا اللہ دی راہ خرچ کرے تے تسی میرے صحابی دے درجے نو نہیں جے پہنچ سکتے. اور فرق کنا بنیا اسی کنا خرچ کریے اود پہاڑ جنہ سونا. یہ سونا ہوئے نا اینا تے پتہ کنا مال ہے پاکستان تے جنہ قرضہ ہے نا اس ویلے اس طرح دے 1000 قرضے ہور ہون او بھی سارے لتھ جان تے پاکستان دے ہر پنڈ تک ڈبل کارپٹ سڑک بن جائے سوئی گیس پہنچ جائے تے نہری پانی پہنچ جائے تے موجاں ہی موجاں ہو جان. اینا مال ہے اود پہاڑ جنہ سونا. یہ تھوڑی بلا نہیں ہوندا اود پہاڑ سونا. اسی اینا بھی خرچ کریے تے نبی پاک دے صحابی دے ادھا کلو جو خرچ کرن دے برابر. ہن اللہ نبی پاک دے صحابہ نو سمجھا رہے ہیں. صحابہ نو کی سمجھا رہے ہیں؟ سونے دا ادب سمجھا رہے ہیں. اچھا علامہ عبدالعزیز صاحب نے ایک بندہ ہوندا ہے انہاں دا مرید انہاں دا شاگرد پیر جی مبارک اندر نے بچیا خیر مبارک کا دی اور جناب اللہ نے پتر دیتا ہے. اچھا بھائی واہ بھی واہ اللہ نے موج لاتی ہیں بوٹا لگ گیا چلو خیر ہوئے اللہ کھنٹھنیاں رکھے توڑیاں. ہن کون کون آپس گل بات کر رہے ہیں؟ پیر تے مرید. مرید نے پیران کو وٹا تے نہیں ماریا نا نہیں. انہیں کو مندہ تے نہیں بولیا نہیں. کو گال تے نہیں کڈی نہیں. جذبات چاہ کے پیران نال پیار ہے عقیدت ہے محبت ہے جذبات چاہیا ہے بول رہے ہے. لیکن آواز کی دی اچھی لگ رہی ہے مرید دی تے نیویں آواز کی دی ہے. ایتھے تے گناہ نہیں پر اللہ محبوب دے صحابہ نو سمجھا رہا صحابہ آ ویکھو آ میرے محبوب دی بارگاہ ہے صرف پیر مرید دی بارگاہ نہیں جے یہ صرف استاد شگیرت دی بارگاہ نہیں جے یہ صرف پیو پتر دی بارگاہ نہیں ہے رب دے محبوب تے ہر نبی رسول دے پیر تے امام دی بارگاہ ہے. خبردار میرے محبوب نال کدی تسی اس ٹون وچ گل بھی کیتی تے نہ گل بھی نہیں کرنی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. خبردار دوران گفتگو تواڈی آواز میرے نبی دی آواز تو اچھی نہ ہوئے. ایک دوسرا اسی کئی واری آپس دے اندر بے تکلفی نال کسے نو چیکا مار کے بھی بلا لینے ہیں. اے بلا لینے ہیں جی. اللہ فرماندہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. کہ خبردار انج بے تکلفی نال جے میرے محبوب نو کدی تساں چیک مار کے بلا لیا انج تہاڈی آواز میرے نبی دی آواز تو اچھی ہوئی تاویں جے کدی اس طرح بے تکلفی نال چیکاں مار کے میرے سونے نو بلا لیا تاویں پتہ کی ہوئے گا ان تحبط
أموالكم وأنتم لا تشعرون. تسی سمجھتے رہ گو میں مسلمان ہاں, تسی سمجھو گے اسی ایماندار ہاں, لیکن میں اللہ تہاڈا نام مومناں دی لسٹ چوں کٹ کے کافراں دی لسٹ درج کر دیاں گا. تہاڈی کوئی نیکی کوئی عبادت میں اللہ قبول نہیں کراں گا. کس جرم دے اندر؟ جے ذرہ تہاڈی آواز میرے نبی دی آواز تو اچھی ہو گئی. اے ہاتھ جڑا لو, اسی اگے ہی نیکیاں تھوڑیاں کر دیں. اسی کدی اوہ پہاڑ جنہ سونا خرچ کر سکتے ہیں؟ نمازاں کوئی پکا نمازی بھی ہوئے تو کنیاں سال تک نمازاں پڑھ لے گا. حضرت جی تہاڈی عمر کنی ہو گئی؟ 82 سال عمر ہو گئی. تو میرا خیال ہے نمازاں شروع کیتیاں ہونگیاں 10-11 سال دی عمر آئے نہیں کی. لو بہتیاں بھی نمازاں پڑھیاں ہونگیاں, کدی ایک جے نماز بھی نہیں رہی تے 72 سال دیاں نمازاں پڑھیاں نا. 71-72 سال دیاں نمازاں, یہ نمازاں کوئی چوکھیاں تھوڑیاں نے. اسی تے اگے ہی انیاں نمازاں نہیں پڑھ سکتے, اسی تے انیاں ہی نیکیاں نہیں کر سکتے. اے ہاتھ جڑا لو, خدا دا نام ہے, ذرا جی سونے دی شان چ گستاخی ہوئی نہیں کہ ساریاں نیکیاں روڑ نہ لینا. کیونکہ اج کل لوکی ایک سبق دیندے نے لوکاں نوں, آندے نے اوئے نماز دھیان نال پڑھیا کرو, اے نماز وچ وسوسے نہیں آنے چاہیے. اب ویکھو نا, نماز وچ نبی پاک دا جے خیال تساں کر لیا نا تے کھوتے دے خیال نالوں پیڑا جے. کھوتے دا خیال آ گیا تے کچھ نہیں بگڑنا, لیکن نبی پاک دا جے خیال کیتا, ادب تے کرنا ہی ہوندا نبی پاک دا, تے نماز وچ نبی پاک دا ادب کرن دی وجہ نال گل شرک تک پہنچے گی. اس واسطے خبردار, نبی پاک دا خیال نہیں کرنا. لوگ اے سبق دیندے نے تے خدا دا نام ہے تسی اس گل نو صحیح نہ من لینا, بلکہ اے کہنا اوے پاگل نہ بن, جنی دیر تک میرے مصطفیٰ پیارے دا خیال آئے گا نہیں تیری تے نماز ہونی نہیں. تے کوئی یہ نہ کہے کہ سید اسد اپنے کو نہیں وعدہ کری جاندہ ہے, یہ اپنے کو نہیں الزام لائی جا رہا ہے. سارے وہابی دیوبندی یہ ہوئی کہندے جے. دیو جی کتاب کتھے ہے؟ میرے ہاتھ وچ کتاب ہے, کوئی تواڈے چوں منڈا چنگا اردو پڑھن والا کوئی ہے تو ذرا کھلو ہو یار. وہ پچھلے سال والا بیلی تو نہیں آیا؟ آؤ جی جڑا چنگا اردو پڑھ سکتا ہے. چلو آ رہے اپنے پیر وال پاویں نبی کریم علیہ السلام وال اپنا خیال کر لوے تے ایک کھوتے دے خیال چ ڈبن نالوں بھی پیڑ ہے. توبہ توبہ. لو جی ہن بیٹے پڑھ.